وہ لوگ جو جنتی ہوں گے نہ جہنمی ہوں گے، ان کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، آج ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ وہ کہاں پر رکھے جائیں گے، اس کے بارے میں بھی تفصیلی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب الاعراف کا ذکر سورۃ اعراف آیت 46 سے 49 میں آیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جہنم کے درمیان اعراف ایک بلند جگہ پر ہوں گے۔ ان کا انجام کیا ہوگا، تفسیری اعراف کے مطابق اس پہ بات کریں گے۔ اعراف ایک بلند اونچی جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے جنتیوں اور جہنمیوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اصحاب اعراف کون ہیں؟ اصحاب اعراف وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، یعنی نہ وہ جنتی قرار دیے جائیں گے اور نہ جہنمی قرار دیے جائیں گے۔ اعراف ایک اونچی جگہ ہے جہاں سے وہ جنتیوں اور جہنمیوں کو دیکھ سکیں گے۔ وہ اہل جنت کو سلام کریں گے اور جہنمیوں سے مکالمہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اور ان دونوں جنت اور جہنم کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اصحاب اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے۔ وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے سلام ہو تم پر۔ یہ لوگ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر وہ داخل ہونے کی امید رکھتے ہوں گے۔ اصحاب الاعراف کے مقام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراف کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، بس انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک دیا جائے گا۔ جب وہ جنت والوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں جنت میں داخل کر دے، اور جب وہ جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ان کے لیے جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، اور یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا، اور کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں، پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اصحاب الاعراف آخرکار اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کے لیے ایک آزمائش کا وقت ہوگا جس میں وہ انتظار کریں گے مگر ان کا انجام نیک ہوگا۔ کیا اصحاب الاعراف کا کتنے عرصے تک اعراف کے مقام پر رہیں گے؟ کیونکہ قیامت کے دن کا تصور دنیا میں کرنا بہت ہی مختلف ہے، حماقت ہے، اس لیے یہ انتظار چند لمحوں کا بھی ہو سکتا ہے یا کئی سال کا، لیکن یہ مکمل طور پر اللہ کی رحمت پر منحصر ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق اصحاب الاعراف اتنا وقت گزاریں گے جتنا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی تلافی کے لیے مناسب سمجھیں گے، لیکن ان کا معاملہ جہنمیوں جیسا نہیں ہوگا۔ علامہ ابن کثیر اور علامہ طبری کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فیصلہ ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کے مختلف مراحل پر منحصر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ اس انتظار کے دوران اہل جنت کو دیکھ کر جنت میں جانے کی خواہش کریں گے، اہل جہنم کو دیکھ کر اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ انہیں جہنم میں نہ ڈالے، پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کا انتظار کسی خاص مدت تک محدود نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب چاہیں گے انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اصحاب الاعراف کا ایک شخص تھا جس کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور بعض دیگر اصحابہ سے منقول ہے کہ جو اصحاب الاعراف کی حالات اور ان کے انجام کو واضح کرتا ہے۔
ایک نیک شخص مگر برابر نیکیاں اور گناہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا۔ جب اس کے اعمال کو تولا جائے گا تو اس کی نیکیاں اور برائیاں برابر نکلیں گی۔ نہ تو اس کی نیکیاں اسے فوراً جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی ہوں گی، نہ ہی گناہ جو اسے جہنم میں دھکیلنے کے لیے۔ جب فرشتے اسے جنت میں داخل کرنے کا کہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، روکو، اس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، اسے اعراف میں رکھ دو۔ یہ سن کر وہ شخص حیران ہوگا اور کہے گا، اے اللہ، مجھے نہ جہنم میں بھیجا جا رہا ہے اور نہ جنت میں کہاں جاؤں گا؟ چنانچہ اسے اعراف میں رکھ دیا جائے گا، جہاں وہ جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوگا۔ وہ جنتیوں کو خوشی اور آرام میں دیکھے گا تو حسرت سے کہے گا، اے اللہ، مجھے بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ پھر وہ جہنمیوں کو دیکھے گا تو آگ میں جل رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اذیت میں ہیں، تو وہ خوفزدہ ہو کر اللہ سے فریاد کرے گا، اے میرے رب، مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اس کی بے چینی کو دیکھ کر فرشتوں کو حکم دیں گے، اسے معاف کر دو اور اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کر دو۔ جب وہ جنت میں پہنچے گا تو وہ خوشی سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا اور کہے گا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بخش دیا اور مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیا۔ قرآن کریم میں اصحاب الاعراف اور جہنمیوں کے مکالمے کا ذکر سورۃ اعراف آیت نمبر 44 سے 49 میں ملتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جب اصحاب الاعراف جنتیوں اور جہنمیوں کو دیکھیں گے تو وہ دونوں سے باتیں کریں گے۔ جب اصحاب الاعراف جہنمیوں کو دیکھیں گے تو وہ ان کے حالت پر حیران ہوں گے اور ان سے کہیں گے، اور اعراف والے کچھ جہنمیوں لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے اور کہیں گے، تمہاری دولت اور تمہارا تکبر تمہیں کچھ فائدہ نہ دے سکا۔ اصحاب الاعراف انہیں مزید یاد دلائیں گے کہ تم دنیا میں تکبر کرتے تھے، نیک لوگوں کو کمتر سمجھتے تھے اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، لیکن آج تمہاری طاقت، تمہاری دولت اور تمہارا غرور سب کچھ بیکار ثابت ہوا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ وہی نیک لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان پر رحم نہیں کرے گا؟ دیکھو، آج انہیں کہا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ جب اصحاب الاعراف جنت اور جہنم کے درمیان کھڑے ہوں گے تو ان کی نظر جنت والوں پر پڑے گی۔ وہ دیکھیں گے کہ جنتی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں خوش و خرم ہیں، بہترین لباس پہنے ہوئے ہیں، خوشبودار باغات میں رہ رہے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اعراف والے جنتیوں کو ان کے نشانات سے پہچان لیں گے اور پکاریں گے، کہیں گے، تم پر سلامتی ہو۔ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، داخل ہونے کی امید رکھتے ہوں گے۔ اصحاب الاعراف جنتیوں کو دیکھ کر اللہ کی رحمت کی امید رکھیں گے اور سوچیں گے کہ شاید ہمیں بھی جنت میں داخل ہونے کا حکم مل جائے۔ وہ حسرت اور شوق سے جنتیوں سے کہیں گے، کاش ہم بھی تمہارے ساتھ جنت میں ہوتے، ہمیں بھی اللہ کی یہ عظیم نعمتیں نصیب ہوتی۔ یہ الفاظ ان کی امید، حسرت اور ایمان کی عکاسی کرتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فیصلہ ہوگا تو اصحاب الاعراف کے لیے بھی جنت میں داخلے کا اعلان کیا جائے گا۔ تب فرشتے ان سے کہیں گے، داخل ہو جاؤ جنت میں، اب نہ تم پر کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ یہ واقعات ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگرچہ بعض لوگ اعراف میں آزمائش کا سامنا کریں گے لیکن اللہ کی رحمت سے بالآخر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی نیکیوں کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم راہ راست جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں
جگہ دے تاکہ ہم شروع سے ہی اللہ کی نعمتوں کا استفادہ حاصل کر سکیں، ہمیں اتنا انتظار نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔